कम उम्र में ही सॉफ्टवेयर मुलाजिमत, लाखों रुपए तनख्वाह, हंसी खुशी से गुजरने वाली उसकी ज़िंदगी अचानक तब्दील हो गई। मुलाजिमत के दबाव को बर्दाश्त ना कर सकी और वो लड़की घर तक महदूद हो गई। अचानक आधी रात के वक्त सड़कों पर बरहाना हालत में दौड़ती हुई निकली और तालाब में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। हैदराबाद की मेडीपल्ली में पेश आने वाले इस वाक़े ने सनसनी फैला दी। पुलिस के मुताबिक आंध्र प्रदेश के जिले विजयनगरम के देवलपल्ली से ताल्लुक रखने वाले ईश्वर राव और अरुणा की बेटी 25 साल तेजस्विनी बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करती थी। मुलाजिमत के दबाव को बर्दाश्त न कर सकने की वजह से 6 माह कबल नौकरी छोड़कर विशाखापट्टनम चली गई थी। 2 माह कबल वो अपनी मां अरुणा के साथ हैदराबाद आई और पीरजादीगुड़ा के शंकर नगर कॉलोनी में किराए के मकान में रह रही थी। गुज़िश्ता रात तकरीबन 2:30 बजे तेजस्विनी की आंख खुली तो उसने बाहर से अपनी मां के कमरे को ताला लगा दिया। उसके बाद हाथ में साड़ी पकड़कर बरहना हालत में गली में निकलकर दौड़ने लगी। रास्ते में बीरप्पा मंदिर के पास रुकी और प्रार्थना की, फिर दोबारा दौड़ती हुई पीरजादीगुड़ा के तालाब में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। ये तमाम मंजर सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गए। सुबह जब उसकी वालिदा की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि दरवाजे पर ताला लगा हुआ है, जिस पर वो चीखो पुकार करने लगी। मुकामी लोग आए और दरवाजा खोले। बेटी की तलाश की गई तो वो तालाब में मुर्दा हालत में मिली। पुलिस ने हाइड्रा और DRF टीमों की मदद से नाश को बाहर निकाला। मुतवफ़्फ़िया की मां ने मेडीपल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाते हुए बताया है कि उनकी बेटी अक्सर डरावने ख्वाब आने की बात करती थी और जहनी मसाइल की वजह से ही उसने खुदकुशी कर ली। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात में है मसरूफ़। हैदराबाद के बंजारा में वाक़े KBR नेशनल पार्क में हफ्ते की सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब पार्क आने वाले अफराद ने तकरीबन 20 फुट लंबा अजधा देखा। यानी शाहिदीन के मुताबिक अजधा आहिस्ता आहिस्ता रेंगते हुए पार्क के एक वॉकिंग ट्रैक को अबूर कर रहा था, जबकि मॉर्निंग वॉक के लिए आने वाले अफराद महफूज फासले से ये मंजर देखते रहे। अजदे के गैर मामूली हजम की वजह से उसे पूरा रास्ता अबूर करने में कई लम्हे लगे। पार्क में मौजूद मुतादिद अफराद ने इस नायाब मंजर को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किया, जिसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। वाज़ेह है कि शहर के वस्त में वाक़े KBR नेशनल पार्क मुख्तलिफ अक़साम के परिंदों, जंगली जानवरों और रेंगने वाले जानवरों का मस्कन है। माहिरीन जंगली हयात ने शहरियों को मशवरा दिया है कि अगर किसी जंगली जानवर को देखें तो उसके करीब ना जाएं और ना ही उसे परेशान करें, बल्कि फौरी तौर पर महकमा जंगलात को इत्तला दें ताकि महफूज तरीके से सूरत हाल से निपटा जा सके। ताहिर बिन हमदान सदरनशीन उर्दू अकेडमी रियासत तेलंगाना जो हाई कमान की हिदायत पर SIR के अमल का जायजा लेने निर्मल पहुंचे थे। हल्का असम्बली निर्मल के कई इलाकों का दौरा करते हुए बूथ लेवल एजेंट्स को इस सिलसिले में जरूरी हिदायत दी। बाददा कल शाम निर्मल हल्का असम्बली कांग्रेस मिस्टर K श्रीहरिराव की रिहाइशगाह पर तीनों कायदीन मिस्टर ताहिर बिन हमदान, K श्रीहरिराव, मिस्टर A गणेश चक्रवर्ती, नायब सदरनशीन बल्दिया निर्मल ने सैयद जलील अजहर से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी तमाम बूथ लेवल एजेंट्स को मुतहरिक कर रहे हैं। SIR का अमल मुकम्मल तौर पर शफाफ और इलेक्शन के कवानीन के मुताबिक होना चाहिए। उन्होंने BLOs और BLA से वोटर रजिस्ट्रेशन के दौरान दरपेश मसाइल के बारे में दरियाफ्त करने के लिए कहा। साथ ही मुतालिका अहदेदारों को उनके हल के लिए जरूरी इक़दाम करने का मशवरा भी दिया। उन कायदीन ने बताया है कि जमहूरियत में वोट का हक बहुत कीमती है और ये हर एक की जिम्मेदारी है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि हर अहल वोटर का नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो। इस मौके पर ज़िला मार्केट कमेटी सारंगपुर मिस्टर अब्दुल हादी, A राजेंद्र, साबिक लाइब्रेरी चेयरमैन, सीनियर कांग्रेसी कायद मोहम्मद अजहर हुसैन व अरकान बल्दिया मौजूद थे। ताहिर बिन हमदान ने SIR के अमल पर इत्मीनान का इजहार किया कि निर्मल में अब तक 60% SIR का काम मुकम्मल हो चुका है। उन्होंने पार्टीज और BLAs पर जोर दिया है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि हर अहल वोटर का नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो। कांग्रेस पार्टी हर अहल वोटर का नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए मुकम्मल ताउन करेगी। शहरदाबाद के एक अपार्टमेंट के बेडरूम में अचानक आग भड़कने से शदीद आतिशबाजी का वाक़या आया पेश। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के मेहदीपट्टनम पुलिस स्टेशन हदूद के विजयनगर कॉलोनी में ये वाक़या पेश आया। मुकामी इंस्पेक्टर मल्लेशम और मुकामी अफराद के मुताबिक मेहदीपट्टनम पुलिस स्टेशन के इलाके विजयनगर कॉलोनी में वाक़े एक अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल पर जुबैर अपने खानदान के साथ मुकीम बताए गए हैं। हफ्ते की रात तकरीबन 11:30 बजे जब वो अपने अरकान खानदान के साथ खाना खा रहे थे कि अचानक बेडरूम में आग लग गई। आग बुझाने की कोशिश की गई लेकिन अचानक शोले तेजी से फैल गए, जिसके बाद खानदान के तमाम अफराद फौरी तौर पर बाहर निकलकर अपार्टमेंट के नीचे आ गए। आग पूरे कमरे में फैलने के बायस अपार्टमेंट के दीगर रिहायशी भी खौफजदा हो गए और एहतियाती तौर पर घरों से बाहर निकल आए। इत्तला मिलते ही पुलिस फौरन मौके पर पहुंच गए। सूरत हाल की संगीनी को देखते हुए फायर ब्रिगेड को इत्तला दी। फायर ब्रिगेड ने फौरी कार्रवाई करते हुए 4 फायर इंजनों की मदद से तकरीबन 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस का इब्तिदाई अंदाजा है कि यह हादसा शॉर्ट सर्किट के बायस पेश आया।
آیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے مختلف زاویوں سے تحقیقات میں ہے مصروف۔ حیدرآباد کے سائیکل ٹریک پر نامعلوم افراد کی جانب سے بجلی کی تاریں چوری کیے جانے کا انکشاف ہوا، جس کے باعث کوکاپیٹ سے کولور جانے والے راستے پر گزشتہ 10 دنوں سے اسٹریٹ لائٹس بند پڑی ہیں، جس سے سائیکل سواروں اور پیدل چلنے والوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق سائیکل ٹریک استعمال کرنے والے متعدد سائیکل سواروں نے متعلقہ حکام سے شکایت کی کہ کوکاپیٹ سے کولور تک کے راستے پر اسٹریٹ لائٹس کئی دنوں سے کام نہیں کر رہی ہے، جس کی وجہ سے رات کے اوقات اور صبح سفر کرنا غیر محفوظ ہو گیا ہے۔ شکایت موصول ہونے کے بعد متعلقہ حکام نے سائیکل ٹریک کا معائنہ کیا، جس کے دوران پتہ چلا کہ اسٹریٹ لائٹس کو بجلی فراہم کرنے والی تاریں نامعلوم افراد چوری کر کے لے گئے۔ واقعے کے بعد حکام نے نارسنگی پولیس میں باضابطہ شکایت درج کروائی، جس کے بعد پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ پولیس اطراف میں نصب CCTV کیمروں کی فوٹیج کا جائزہ لے رہی ہے اور ملزمان کی شناخت و گرفتاری کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ صدرنشین اردو اکیڈمی ریاست تلنگانہ طاہر بن حمدان نرمل کے ایک روزہ مصروف ترین دورے پر پہنچے اور نرمل کے مختلف وارڈز میں SIR عمل کا جائزہ لیا۔ ان کے ہمراہ نرمل کانگریس انچارج مسٹر کے سرہری راؤ، نائب صدرنشین بلدیہ مسٹر A گنیش چکرورتی، سارنگاپور مارکیٹ کمیٹی کے صدرنشین عبدالہادی کے علاوہ کانگریسی قائدین کی بڑی تعداد موجود تھی۔ ان قائدین نے نرمل کے محلے گاجلا پیٹ، بدوار پیٹ، منگل پیٹ، گلزار مارکیٹ، بھاگیہ نگر میں SIR کے کیمپ پہنچ کر معائنہ کیا۔ بعد ازاں تمام قائدین نے مقامی دفتر سیاست پہنچے، جس پر اسٹاف رپورٹر و ڈرامہ سیاست سید جلیل اظہر نے ان حضرات کا خیر مقدم کیا۔ جاریہ SIR کیمپ کے سلسلے میں ہر وارڈ میں قائدین اراکین بلدیہ وارڈز میں SIR فارمز کی خانہ پوری کرتے ہوئے عوام کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ وہیں نرمل کی ہمارا سہارا ہمارا یوتھ اینڈ ویلفیئر سوسائٹی نے بھی SIR کے آغاز سے نرمل کے کئی وارڈز میں فارمز کی خانہ پوری اور رہنمائی کرتے ہوئے ہزاروں فارمز پور کرتے ہوئے BLO کے حوالے کیے۔ اس سوسائٹی کے صدر مسٹر شیخ ارشان آفرین خانم اور ماہین کے بیلوس خدمات پر ان قائدین نے زبردست ستائش کرتے ہوئے تینوں کو شال پوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی۔ اس موقع پر محمد اظہر حسین سینئر کانگریسی قائد، شیخ جبار NRI، محمد ایشان علی سیکریٹری نرمل دل کانگریس موجود تھے۔ شیخ شریف مامڑا منڈل یوتھ کانگریس پریزیڈنٹ کی سالگرہ کے موقع پر ونود راؤ ایڈوکیٹ و سابق پبلک پروسیکیوٹر کی قیامگاہ پر کیک کاٹ کر ان کی سالگرہ منائی۔ اس موقع پر ایڈوکیٹ ونود راؤ نے شیخ شریف کی شال پوشی کرتے ہوئے مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر سینئر کانگریسی قائد مسٹر انیس احمد خان، A راجندر، سابق میونسپل چیئرمین خانہ پور T سومیت ایڈوکیٹ و دیگر موجود تھے۔ بعد ازاں شیخ شریف نے مقامی دفتر سیاست پہنچ کر سید جلیل اظہر اسٹاف رپورٹر و ڈرامہ سیاست سے ملاقات کی اور دفتر سیاست میں بھی کیک کاٹ کر شیخ شریف کی سالگرہ تقریب منائی گئی۔ اس موقع پر ڈاکٹر M A متین، انیس احمد خان سینئر کانگریسی قائد، افنان خان بزنس مین، شیخ جبار NRI، A راجندر سابق میونسپل چیئرمین خانہ پور موجود تھے۔ ان کی شال پوشی کرتے ہوئے سالگرہ کی مبارکباد پیش کی گئی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا۔ حیدرآباد کے پرانے شہر میں ایک انٹرمیڈیٹ کے طالب علم کے بے رحمانہ قتل کی واردات آئی پیش۔ تفصیلات کے مطابق حیدرآباد کے پرانے شہر میں ایک 17 سالہ انٹرمیڈیٹ فرسٹ ایئر کے طالب علم محمد فیض عرف اذان کو نامعلوم افراد نے بے رحمی سے چاقو مار کر قتل کر دیا۔ یہ واقعہ حیدرآباد کے پرانے شہر میں کالا پتھر پولیس اسٹیشن حدود کے تحت بریانی شاہ ٹیکری درگاہ کے قریب پیش آیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق نوجوان پر درگاہ کے قریب نامعلوم حملہ آوروں نے تیز دھار ہتھیاروں سے حملہ کیا۔ حملے میں اسے متعدد چاقو کے زخم آئے اور وہ زخموں سے جابر نہ ہو سکا۔ اطلاع ملتے ہی کالا پتھر پولیس فوری طور پر موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس نے نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے منتقل کر دیا اور مقدمہ درج کر لیا۔ پولیس نے قتل کی وجوہات کا پتہ لگانے، ملزمین کی شناخت اور انہیں گرفتار کرنے کے لیے تحقیقات شروع کر دی۔ پولیس مختلف زاویوں سے تحقیقات کر رہی ہے اور اس سلسلے میں ایک مقدمہ بھی درج کر لیا گیا۔ ہندوستانی بیڈمنٹن اسٹار PV سندھو نے تاریخ رقم کر دی۔ وہ جاپان اوپن کا ٹائٹل جیتنے والی پہلی ہندوستانی بیڈمنٹن کھلاڑی بن گئی۔ خواتین کے سنگلز فائنل میں سندھو نے جاپان کی اسٹار کھلاڑی یاماگوچی کو مسلسل 2 گیمز میں شکست دے کر یہ اعزاز اپنے نام کیا۔ سخت مقابلے میں سندھو نے 17-21 اور 17-21 سے کامیابی حاصل کی۔ خواتین کے سنگلز میچ کے آغاز سے ہی PV سندھو نے جارحانہ کھیل کا مظاہرہ کیا۔ کراس کورٹ ڈراپس اور طاقتور اسمیش کے ذریعے انہوں نے یاماگوچی پر دباؤ بڑھایا۔ پہلے گیم میں آخر تک سخت مقابلہ جاری رہا، تاہم اہم لمحات میں مسلسل پوائنٹس حاصل کرتے ہوئے سندھو نے 17-21 سے گیم اپنے نام کر لیا۔ پہلا گیم جیتنے کے بعد سندھو نے دوسرے گیم میں بھی اپنی جارحیت برقرار رکھی۔ یاماگوچی کے نیٹ گیم کا مؤثر انداز میں سامنا کرتے ہوئے سندھو نے دوسرا گیم بھی 17-21 سے جیت لیا اور جاپان اوپن ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔
تلنگانہ کے ورنگل ضلع کے وردھنا پیٹ اسمبلی حلقے میں کانگریس کے سابق ڈویژن صدر مہیش پر جان لیوا حملے کے بعد کشیدگی پیدا ہو گئی۔ انوما مولا NTR نگر سے تعلق رکھنے والے کانگریس کے 14ویں ڈویژن کے سابق صدر مہیش پر ہفتے کی رات نامعلوم افراد نے وحشیانہ حملہ کر دیا۔ NTR نگر کا رہنے والا جانو مدھو نے فون کر کے مہیش کو کوٹی لنگلا مندر کے قریب ایک سنسان مقام پر آنے کو کہا۔ اس کی بات پر بھروسہ کرتے ہوئے مہیش وہاں پہنچے، جہاں پاتری کمار پہلے سے گھات لگائے بیٹھا تھا۔ بتایا گیا ہے کہ شراب کے نشے میں موجود ملزمین نے مہیش سے پوچھا کہ تم نے رکن اسمبلی سے ہمارے بارے میں کیا کہا۔ مہیش جواب دے پاتے اس سے پہلے ہی ملزمین نے ان کا فون چھین لیا اور ان کے جسم پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی۔ متاثرہ مہیش نے بتایا کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے آگ کے شعلوں میں گھر گئے۔ کسی طرح جان بچا کر گاؤں پہنچنے پر مقامی لوگوں نے انہیں فوری طور پر MGM اسپتال منتقل کیا۔ مہیش کا تقریباً 50% جسم جھلس گیا اور وہ فی الحال وینٹیلیٹر پر زیر علاج ہے۔ واقعے کے اہم ملزم پاتری کمار کے خلاف پہلے ہی قتل کا مقدمہ درج ہے۔ اس کیس میں عدالت نے اسے عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے حکام کو ہدایت دی ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء اور ادویات میں ملاوٹ کی روک تھام کے لیے سخت قانون تیار کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ سبزیوں، پھلوں، دودھ اور غذائی اشیاء میں ملاوٹ کی وجہ سے عوام بیمار ہو رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے MCHRD میں غذائی اشیاء اور ادویات میں ملاوٹ کی روک تھام کے اقدامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پتوں والی سبزیوں اور دودھ کو زیادہ دن تک محفوظ رکھنے اور پھلوں کو جلد پکانے کے لیے بے دریغ کیمیکلز کا استعمال کیا جا رہا ہے، جس سے عوام کی صحت متاثر ہو رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کھاد اور کیڑے مار ادویات کے زیادہ استعمال کی وجہ سے زرعی پیداوار میں بھی کیمیائی اجزاء کے اثرات پائے جا رہے ہیں، جن کے باعث بعض ممالک ہندوستان سے زرعی اشیاء درآمد کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بازار میں نامیاتی مصنوعات کے نام پر اشیاء مہنگے داموں پر فروخت کی جا رہی ہے، لیکن یہ ثابت کرنے کا کوئی مناسب نظام موجود نہیں کہ وہ واقعی نامیاتی مصنوعات ہیں یا نہیں۔ ریونت ریڈی نے حکام کو ہدایت دی ہے کہ ملاوٹ کی روک تھام کے لیے جامع قوانین رکھنے والے ممالک کا دورہ کر کے وہاں کے طریقہ کار کا مطالعہ کیا جائے اور ایک جامع رپورٹ تیار کی جائے۔ انہوں نے ملاوٹ کی روک تھام کے لیے پہلے کیور علاقے کو پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر منتخب کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ ریاست میں غریب عوام کے لیے راشن کی تقسیم کے نظام کو مزید شفاف اور ہائی ٹیک بنانے کے لیے ایک انقلابی قدم اٹھایا جا رہا ہے۔ ریاست بھر میں کاغذ کے روایتی راشن کارڈز کی جگہ اب کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ سائز کے جدید اسمارٹ راشن کارڈ تقسیم کرنے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ ریاست کے 1.05 کروڑ سے زائد خاندانوں کے لیے کارڈ چھپوا کر متعلقہ اضلاع کو روانہ کر دیے گئے ہیں اور اب صرف وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی جانب سے تقسیم کی حتمی تاریخ کے اعلان کا انتظار ہے۔ ریاست کی تشکیل کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ راشن کارڈز کو اسمارٹ کارڈ کی شکل دی جا رہی ہے۔ یہ نیا کارڈ بالکل بینک کے ATM یا کریڈٹ کارڈ جیسا ہوگا، جس پر کارڈ ہولڈر کا نام، پتہ اور تصویر موجود ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی کارڈ پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور ریاستی وزیر سپلائز اتم کمار ریڈی کی تصویر بھی پرنٹ کی گئی ہے۔ کارڈ پر ایک مخصوص QR کوڈ دیا گیا ہے۔ اس کوڈ کو اسکین کرتے ہی خاندان کے تمام مستفید ارکان کی تفصیلات اور اب تک اٹھائے گئے راشن کا پورا ریکارڈ اسکرین پر ظاہر ہو جائے گا۔ راشن کارڈ پر QR کوڈ اسکین کر کے یا صرف کارڈ نمبر درج کر کے خاندان کا کوئی بھی فرد بایو میٹرک دے کر راشن حاصل کر سکے گا۔ راشن کارڈ ہولڈرز کو اپنے موبائل پر ٹی راشن ایپ ڈاؤن لوڈ کرنا ہوگا۔ اس ایپ میں OTP کے ذریعے اپنے نئے راشن کارڈ کو لنک کرنا ہوگا اور سیکیورٹی کے لیے ایک ایم پن بنانا ہوگا۔ ریاست میں جملہ 1,05,42,188 راشن کارڈ ہیں، جس میں مستفیدین کی جملہ تعداد 3,39,96,249 سے زائد ہیں۔ ہندوستان کے خلائی شعبے میں ایک نیا اور سنہرا باب اس وقت رقم ہو گیا جب ملک کا پہلا خانگی آرٹیکل راکٹ وکرم-1 کامیابی کے ساتھ خلا کی طرف روانہ ہو گیا۔ حیدرآباد سے تعلق رکھنے والی خانگی ایرو اسپیس کمپنی اسکائی روٹ ایرو اسپیس کے اس تاریخی کارنامے پر دنیا کی نظریں ٹکی ہوئی تھی۔ اس شاندار کامیابی پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے خوشی اور فخر کا اظہار کرتے ہوئے پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کی۔ راکٹ کی کامیاب ترین پرواز کی فوری بعد وزیر اعلیٰ نے سوشل میڈیا پر ایک خصوصی پیغام جاری کیا۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ سری ہری کوٹے کے خلائی مرکز سے وکرم-1 کے کامیاب ٹیک آف نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ حیدرآباد کی اختراعی اور تکنیکی طاقت اب عالمی سطح پر اپنا لوہا منوا چکی ہے۔ انہوں نے خانگی خلائی شعبے میں ہندوستان کی بڑھتی ہوئی طاقت کی ستائش کی۔ وزیر اعلیٰ نے فخر سے اعلان کیا کہ تلنگانہ اب ہندوستان کے خلائی خوابوں کا مرکز بن چکا ہے۔